بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ کن پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ والطہارۃ من الاحداث جائزۃ، احداث سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ بماء السماء، آسمان کے پانی کے ساتھ، والاودیۃ، وادیوں کے پانی کے ساتھ، والعیون، چشموں کے پانی کے ساتھ، والآبار، کنویں کے پانی کے ساتھ، وماء البحار، دریا کے پانی کے ساتھ۔ ان تمام پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ ولا تجوز الطہارۃ بماء اعتصر من الشجر والثمر، اور نہیں ہے جائز طہارت حاصل کرنا ایسے پانی کے ساتھ جس کو نچوڑ کر نکالا گیا ہو درخت سے یا پھل سے نچوڑ کر نکالا گیا ہو، تو اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا بماء غلب علیہ غیرہ، اور نہ ہی ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے جس پر غیر کا غلبہ ہو جائے۔ فاخرجہ عن طبع الماء، اور وہ پانی کو اس کی طبیعت سے نکال دے۔ مثال کے طور پر جیسے الاشربہ مشروبات ہیں، والخل سرکہ ہے، والمرق شوربہ ہے، وماء الباقلاء لوبیا کا پانی ہے، وماء الورد گلاب کے پھول کا پانی، وماء الزردج گاجر کا پانی۔ ان تمام پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ وتجوز الطہارۃ بماء خالطہ شیء طاہر، اور جائز ہے طہارت حاصل کرنا ایسے پانی کے ساتھ جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو۔ خالط معنی ہے ملنا، جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ فغیر احد اوصافہ، پس وہ اس کے ایک وصف کو تبدیل کر دے، یعنی پانی کے تین اوصاف میں سے ایک وصف تبدیل ہو جائے، رنگ، بو یا ذائقہ۔ کماء المد، جیسا کہ سیلاب کا پانی ہے، اس سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ والماء الذی یختلط بہ الاشنان والصابون والزعفران، اور ایسا پانی جس میں اشنان مل جائے، اشنان ایک گھاس کو کہا جاتا ہے بوٹی کو، والصابون، اور صابن مل جائے یا زعفران مل جائے، تو ایسے پانی کے ساتھ بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ وکل ماء دائم اذا وقعت فیہ نجاست لم یجز الوضوء بہ، اور ہر وہ ٹھہرا ہوا پانی کہ جس میں نجاست واقع ہو جائے تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ قلیلاً کان او کثیراً، چاہے وہ پانی تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امر بحفظ الماء من النجاست، نجاست سے پانی کو محفوظ کرنے کا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسلن فیہ من الجنابۃ، کہ نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں، اور نہ ہی اس میں غسل جنابت کرے، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ کوئی بندہ پیشاب کرے اور نہ ہی اس میں غسل جنابت کرے۔ وقال علیہ السلام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، حضور فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایک بیدار ہو اپنی نیند سے تو اپنے ہاتھوں کو برتن میں نہ ڈالے، حتى يغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ ان کو 3 مرتبہ دھو لے۔ فانه لا يدري اين باتت يده، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، یعنی اس کے ہاتھ پر نجاست بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھو لینا چاہیے۔ وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِ، پیچھے جو احکام بیان ہو رہے تھے وہ تھے ٹھہرے ہوئے پانی کے بارے میں، اب جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے جاری پانی کے بارے میں۔ جب جاری پانی میں نجاست واقع ہو جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ نجاست کا اثر جو ہے وہ دکھائی نہ دیتا ہو تب، لیکن اگر نجاست کا اثر دکھائی دے رہا ہے تو جاری پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ لأنها لا تستقر مع جریان الماء، اس لیے کہ نجاست جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں ہے پانی جاری ہونے کی وجہ سے۔ لا تستقر معنی نہ ٹھہرنا، مع جریان الماء پانی کے جاری ہونے کی وجہ سے وہ نجاست ٹھہرتی نہیں ہے، بہہ جاتی ہے، اس لیے جاری پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ والغدیر العظیم، بڑا تالاب، الذی لا يتحرک احد طرفیہ بتحریک الطرف الآخر، بڑا تالاب وہ ہے جس کی ایک طرف حرکت دی جائے تو دوسری طرف حرکت نہ آئے، اس کو بڑا تالاب کہا جاتا ہے۔
اذا وقعت فی احد جانبیہ نجاست جاز الوضوء من الجانب الآخر، اب بڑے تالاب میں اگر ایک جانب نجاست واقع ہو جاتی ہے تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے، لأن ظاہر ان النجاست لا تصل الیہ، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ بے شک نجاست جو ہے وہ دوسری طرف نہیں پہنچتی، تو اس لیے دوسری جانب سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ، اور اگر کوئی جانور مر جاتا ہے جس میں بہنے والا خون نہ ہو، نفس کہتے ہیں خون کو، سائلۃ بہنے والا، فی الماء پانی میں بہنے والا خون نہ ہو، اگر وہ جانور پانی کے اندر مر جاتا ہے، لا یفسد الماء، تو پانی کو فاسد نہیں کرتا، کالبقی جیسا کہ مچھر ہے، والذبابی جیسا کہ مکھی ہے، والزنابیر بھیڑ ہے، والعقارب بچھو ہیں، اگر یہ پانی کے اندر مر جاتے ہیں تو پانی فاسد نہیں ہوتا۔ وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ، اور اگر ایسا جانور مر جائے جو پانی میں ہی رہتا ہے، یعیش مانا زندگی گزارنا، فی الماء پانی میں، جو پانی میں ہی رہنے والے جانور ہیں، اذا مات فی الماء جب وہ پانی میں مر جائیں تو لا یفسد الماء پانی کو فاسد نہیں کرتے، کالسمک جیسے مچھلی ہے، والضفدع جیسا کہ مینڈک ہے، والسرطان کیکڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر پانی کے اندر مچھلی، مینڈک، کیکڑا مر جاتا ہے، پانی کے اندر رہنے والے یہ جانور ہیں، تو اس لیے پانی کو فاسد نہیں کریں گے۔ اگلا مسئلہ ہے ماء مستعمل کے بارے میں۔ فرماتے ہیں والماء المستعمل لا يجوز استعماله فی طہارت الاحداث، ماء مستعمل پانی جو ہے نہیں ہے جائز اس کو استعمال کرنا احداث کی طہارت میں، یعنی کہ حدث سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ماء مستعمل پانی کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ والماء المستعمل، اب ماء مستعمل پانی کہتے کسے ہیں؟ فرمایا کل ما ازیل بہ حدث، جس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو وہ ماء مستعمل پانی ہے، یعنی ایک بندے نے وضو کیا تو اب اسی بچے ہوئے پانی کے ساتھ دوسرے بندے کا وضو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب استعمل فی البدن علی وجہ القربہ، یا بدن پر قربت مقصودہ حاصل کرنے کے لیے اس پانی کو استعمال کیا گیا۔ قربت مقصودہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک بندے کا وضو تھا اور اس نے دوبارہ وضو کرنے کے لیے پانی کو استعمال کیا، تو اب اس پانی کے ساتھ بھی طہارت حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو احابن دبغ فقط طہورا، اور ہر وہ چمڑا جس کو دباغت دی گئی ہو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ احاب کہتے ہیں چمڑے کو، دبی کا معنی دباغت دینا۔ جازت الصلاۃ فی، اس میں نماز ادا کرنا جائز ہے۔ والوضوء منہ، اور اس کا مشکیزہ بنا کر اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے چمڑے کا، سوائے خنزیر اور آدمی کے چمڑے کے، کیونکہ خنزیر نجس العین ہے اور آدمی جو ہے اس کی کرامت کی وجہ سے ان کے چمڑے کا استعمال یہ جائز نہیں ہے۔ وشعر المیتۃ وعظمها طاہر، مردار کے بال اور اس کی ہڈی یہ بھی پاک ہے۔ کل ہم پڑھیں گے کہ اگر کنویں کے اندر نجاست واقع ہو جاتی ہے تو اب اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے اور کتنا پانی نکالا جائے گا۔